لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لوگوں کو پریشانی ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے. جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. یہ تمہارے پیسے دے کر نہیں آئی ہے. حضور کی عزت و ناموس کے لیے بچے کے اوپر بابا جی نے نعرہ سکھا دیا. تم جو مرضی کر لو، نعرہ حضور کا ہی لگے گا، قیامت تک رہے گا. یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بس حضور کے ساتھ وفا کرنی ہے. حضور کے علاوہ کوئی نہیں ہے بچانے والا. نہ کسی مولوی نے. مولوی کی جب بھی بات کرو حضور کا جو 2 نمبر ہے، آپ والوں کے ہم بھی غلام ہیں. جو حق کی بات کرے گا ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے، ہمیں کم از کم ہم اتنا بھی کہتے ہیں اپنے بڑوں کو، یار چلو کم از کم پیچھے سے تھکیاں تو یار کوئی نہیں کام کرو یار، اسی تھوڑے نہ آ خوش ہوتے ہیں. مولوی چلیں بڑے آج کے رسول پڑھتے سن، ہم چلیں جان مزے کریں. ہمیں ایڈوکیٹ کے پاس گئے، سید تھا بھاگلپور میں. ہم نے کہا یار ہمارے نوجوان نے انہوں نے کہا ان کو نکلواؤ پہ مہربانی فرمائیں کہ میں پیسے دے دیا ہم آپ کو. کہتا تسی بڑے عاشق پڑھتے سے ہم مرو. تو پھر اسی باہر نہیں آگئے، تو نہیں کٹوایا تھا اسی نہیں آئے. ہم آگئے ہیں حضور کی نالین کی خاک کے صدقے آگے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. حضور کے دین کا کام تو ہوگا، تم جو مرضی کر لو، رسول اللہ کا دین تو آئے گا. میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا ہے پوری دنیا پر قیامت سے پہلے اسلام کا پرچم بلند ہوگا. میرے آقا نے فرمایا کسی دوسرے تیسری کے تو بات ہی نہیں، سورج ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، میرے آقا کا فرمان نہیں ٹوٹا اسے. حضور نے فرمایا جتنی مرضی چالیں چلتے ہیں چلتے ہیں، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی قوت تدبیر بھی آئے گی انشاءاللہ. حضور کا دین آئے گا. یہ تو بابا جی کے عشق کی بات تو بعد کی بات ہے نا. مینار پاکستان کے اندر جب بابا جی کی بہن آئی نا، ہم نے بھی خود آنکھوں سے دیکھا. ایک شاہ صاحب تھے وہ بتا رہے تھے کہ خود آنکھوں سے دیکھا. ہم نے خود کہتا ہے میں جھوٹ بولوں میرے اوپر اللہ کی لعنت. کہتا ہے یہ شاید ہم نے بھی موبائلوں پر ایسے سین موبائلوں پر دیکھے تھے یا ٹی ویوں میں، لیکن کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ جب بابا جی کی بہن مینار پاکستان وہ آزادی چوک کے اوپر چڑھنے لگی نا، تو میٹرو کے جنگلے لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ایک نوجوان تھا وہ کچھ اوپر چڑھے ہوئے تھے، اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا، میں اوپر سے کیسے گزر کر جاؤں اور بہن کو ہاتھ لگاؤں. کہتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. شاہ صاحب خدا کی قسم اس نوجوان نے عشق میں آ کر وہ میٹرو کے جو سریے تھے نا ہاتھوں سے پکڑ کر ایسے کھول کر سب سے گزر اور جا کر بابا جی کی بہن کو ہاتھ لگایا. یہ جبر و قہر نہیں، قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. لا الہ الا اللہ کی پاور ہے اگر کسی کو حاصل ہو جائے، حضور کی محبت کسی کو حاصل ہو جائے. علامہ اقبال کہتا ہے اگر حضور سے محبت کے بغیر، علامہ اقبال کی خود شعر، علامہ اقبال کہتا ہے گر دلم آئینہ باجوہر است در بحر فن غیر قرآن مزمر است. کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میرا سینہ آپ کے عشق سے روشن نہیں ہے، یا رسول اللہ میری شاعری میں آپ کے عشق کی باتیں نہیں ہیں. آگے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میری شاعری میں قرآن اور حدیث کی بات بھی نہیں ہے، روز محشر خار رسوا کو. یہ تو کہتے ہیں علامہ اقبال کی چھٹی بھی بند کر دی اس لیے تو بند کی کہ اقبال کی شاعری میں سارا ہے ہی قرآن و حدیث. وہ ظاہر طور پر مولوی نہیں تھا، ویسے کٹر مولویوں سے بھی بڑا کٹر مولوی تھا، جس نے مولویوں کو بھی رنگا لگایا، پیروں کو بھی لگایا اور سیدوں کو بھی کہا کہ سید بھی وہ ہے جو حضور کا وفادار ہے. ابو درخان کا بیٹا بھی ہو اگر سویا ہوا ہو تو پھر جماعت علی شاہ صاحب سید یہ تھے، سید کفایت علی کافی، سید حسرت علی موہانی، جو تختہ دار پر بھی جا کر انہوں نے کہا نہیں ستم کرے ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہمارے بزرگ یہ تھے غیرت مند فقیر. جب حضور کی عزت کی بات آئے تو سب کہتے ہیں کہ ہمارا تو پڑھانے کا کام ہے. حضور کی عزت کی بات آئے دکانیں بند کر دیں گے، نماز کے لیے دکان بند کر دیں گے، لیکن حضور کی عزت کے لیے دکان نہیں بند کریں گے. ہمارا کاروبار روٹی کا ٹائم آئے نا، دکاندار کو روٹی کا ٹائم آئے تو دکاندار سارے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. کوئی گھاٹ آ جائے نا تو کہتے ہیں جناب اب ہماری روٹی کا ٹائم ہے. کاروبار کا نقصان ہوتا ہے، ہو جائے، ہم پیٹ کے لیے کما رہے ہیں، روٹی کے وقت تمہیں کیسے ہم سودا دیں؟ یہ نہیں جاؤ گے بعد میں آنا. یار روٹی کے لیے تو تم دکاندار اپنے نقصان بھی کر لو، اور جن کی وجہ سے سارے کاروبار ہیں. جب بات ان کی عزت کیا ہے تو نہ دکان بند ہو، پیر صاحب آ رہے ہو تو مسجد بھی بند ہو جائے، مدرسہ بھی بند ہو جائے، پیر صاحب آ رہے ہیں. رسول اللہ کی عزت کے لیے نہ مسجد بند ہو کبھی، نہ مدرسہ بند ہو. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
کہتا ہے جہاں اگرچہ دیگر گوں ہے کن باذن اللہ، کہتا ہے جہاں اگرچہ بدل گیا ہے، قیامت سورہ ہے لبیک والوں کے لیے، اور مجھے ہو صحیح کہ اندر سے لبیک والا در تو اسی کو ہے نا، اور تو کسی کو نہیں، اس کے لیے واقعی منظر وہی ہے۔ میں وہی سوچتا ہوں کہ ہم نے تو حضور کی ادنا سے غلاموں کے بھی غلام، وہ گئے تو ہم سے برداشت نہیں ہوا، ہمارے خاندان والے، ہمارے گھر والے، ہمارے ماں باپ اتنا کسی خاندان کے اس کے مرنے پر بھی نہیں روئے، کسی رشتہ دار کے مرنے پر بھی نہیں روئے، جتنے وہ کہتے رہے ہمارے گھر والے بھی، اماں جی ابا جی کاش کہ ہم مر جاتے، بابا جی کو اللہ زندگی دے دیتا، اتنا کچھ ہو گیا ہمارے اوپر جو گزری وہ تو لبیک والوں کو ہی پتہ ہے نا، کہ اتنا سب کچھ ہمیں دے کر بابا جی چلے بھی، اس میں کوئی رب کی حکمتیں ہیں، واللہ کہ اس میں بھی کوئی رب کی خفیہ تدبیر ہوگی، انشاءاللہ حضور کا دین تو آئے گا، لیکن اقبال کہتا ہے جہاں اگرچہ دیگر گوں ہے کن باذن اللہ، کہتے ہیں جہاں اگرچہ بدل گیا ہے لیکن دو اللہ حکم سے کھڑا ہو جا، بیٹھنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، وہی زمین وہی گردوں ہے کن باذن اللہ، کہتا ہے اللہ بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، کام کر حضور کے دین کا کھڑا ہو کر، اللہ تجھے بھی وہی عزت عطا فرما دے گا، لیکن اس اخلاص کے ساتھ کر۔ نعرہ تکبیر، میں یہاں کہتا ہوں علامہ اقبال آج ہوتا تو وہ کہتا کیا لبیک کے نعرے کو فیض آباد میں آتشی جس نے، کیا لبیک کے نعرے کو فیض آباد میں آتشی جس نے، تیری رگوں میں بھی وہی ہے خون کن باذن اللہ، رگوں میں خون تیرا بھی وہی ہے، پاک کرنا پڑے گا، نگاہ پاک کرنی پڑے گی، قرآن پڑھنا پڑے گا، رسول اللہ کی غلامی کرنی پڑے گی، حضور کی عزت آبرو کے لیے میدان میں نکلنا پڑے گا، خون وہی ہے لیکن اس کے لیے نکلنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، اس کو پاک کرنا پڑے گا، ایسے نہیں عزتوں والے جنازے چاہتے ہیں تو عزتوں والے کام کریں، عزتوں والے جنازوں کے لیے یہ تو تعداد پتہ ہے، انہوں نے 1,70,00,000، یہ تو میڈیا کی رپورٹ ہے، ہماری رپورٹ یہ ہے کہ تعداد گنتی میں تھی ہی نہیں، اور یہ تو وہ تعداد تھی جن کو تمہاری آنکھوں نے دیکھا، کیمروں نے دیکھا، اور وہ بھی تو جن کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر غازی الدین شہید کے سید دیدار علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب جنازہ پڑھانے لگا تو بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، شاہ صاحب نے کہا یار ساری زندگی قرآن پڑھایا، ساری زندگی حدیثیں پڑھائی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں دی، کبھی میرے آقا نے ہمیں زیارت نہیں کروائی، اتنی باتیں کی کبھی کرم نہیں فرمایا، لیکن غازی الدین دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، حضور کی عزت کے لیے اس دنیا سے دیا تو حضور خود اس کے جنازے میں تشریف لے۔ ہم یہاں اسلام آباد میں تو ہمارے استاد صاحب بخاری شریف پڑھاتے تھے سید اقبال صاحب، وہ کہتے تھے کہ یہ 60 لاکھ 70 لاکھ جتنا بندہ غازی ملک ممتاز قادری کے جنازے پر آئے، غازی صاحب کی وجہ سے نہیں آیا۔ میں نے کہا، ہم نے پوچھا سر جی استاد جی کیوں نہیں آیا، کس وجہ سے آیا؟ کہا کہ اس جنازے میں خود رسول اللہ نے تشریف لانا تھا، اللہ نے اپنے حبیب کے استقبال کے لیے اس دنیا کو رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک زندہ باد زندہ باد سورج رہے گا اگر غازی ممتاز قادری کے جنازے پر آ گئے کیا بابا جی کے جنازے پر گیا؟ اور جب حضور آئے ہوں گے تو سارے نبی نہیں ہوں گے، حضور سید داپا علی اجویری نہیں، میں آپ مسجد کے اندر بیٹھوں کوئی کہے میں ویسے نہ اکثر باتیں اس لیے بھی نہیں کرتا، ہم اپنے مرشد کے بارے میں زیادہ اس لیے نہیں کرتے، مبالغہ لوگ کہیں گے یہ کہ انہوں نے اس وجہ سے کرتے ہیں، میں اس لیے نہیں کرتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ نہیں ہم تو مانتے ہیں ان کو، اور ہم دل سے مانتے ہیں، اور ان کو ہر چیز وہ مانتے ہیں جس کو شاید کوئی سمجھ بھی نہ سکتا ہو۔ میں ایک مرتبہ داتا صاحب گیا، داتا صاحب حاضری دے رہے صبح کے ٹائم، میں 1 گھنٹہ وہاں بیٹھ رہا، 4 بجے اسی عرس کے موقع پر صبح 3:45 بجے سے لے کے 4:10 تک 25 منٹ دعا ہوئی، تو دعا میں بیٹھے رہے ہم،
اور آخر میں انہوں نے دعا مانگی بھی پاکستان کے فلاں پیر صاحب کے والدین کو بھی بخشتے ہیں، پاکستان کے فلاں پیر صاحب کے بھی والدین کو بخشتے ہیں، پاکستان کے فلاں پیر صاحب، فلاں مذہبی شخصیت، فلاں دادا صاحب کے آنے یہ نام لے کر بھی ان کے جو پیر ہیں پاکستان میں ان کے والدین کو بخشتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو بخشتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا یار وہ سارے پیر تو ہیں لیکن ان سب پیروں سے ہمارا تو بابا بڑا پیر ہے، ناموس رسالت کا جو پہرے دار ہے، ان کا سپیکر پہ نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کے بھی تو ماں باپ کو بخش دے، جو ناموس رسالت کے پہرے دار ہے، کیوں جو ادھر سے نوکری جاتی ہے؟ میں دل میں سوچ رہا تھا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، خدا کی قسم ایسا جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ کوئی ایسے نا تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ میں کوئی بزرگ آ کے بیٹھے، انہوں نے نا سفید پگڑی پہنی ہوئی تھی، سیفی جیسے سیفی پہنتے ہیں ایسے میرے ساتھ آ کے بیٹھے، مجھے آ کر جب دعا ختم ہوئی میرے ساتھ ایسے لگ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب میں نہیں جانتا تھا ہے کون؟ اس نے کہا شاہ صاحب داتا صاحب فرما رہے ہیں ہمارے اس دور کا داتا خادم حسین رضوی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت منصب نبیشن منصب نبیشن حضور کے غلاموں کو عزتیں حضور کی وجہ سے مل رہی ہیں، مولویوں پیروں کو بھی عزت دی۔ اتنے بابا جی کہتے گئے اتنے بڑے بڑے آستان ہیں، پگڑیاں، ایک بندے کے ساتھ پر اس سے بھی بڑی پگڑی ہو، جوبہ پہنا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، درود پڑھتا ہو، رات دن تسبیح کھینچتا ہو، اس کے اندر غیرت نہ ہو تو وہ کوئی صوفی شوفی نہیں ہے۔ ہاں یہ کوئی مت سمجھے کہ وہ صوفی صاحب ہے بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس صوفی سے لاکھ درجے وہ نوجوان بہتر ہے جو لیاقت پاک سے فیض آباد تک ہے۔ حقیقت بات ہے، لیاقت پاک سے فیض آباد خالص رسول اللہ کی عزت کے لیے آئے، خالص حضور کی عزت کے لیے لیاقت پاک سے فیض آباد تک آئے، اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رقص کرتے رہے، ساری رات بارش میں ٹھہرے رہے، اور پھر صبح 4 بجے سے لے کے 9 بجے تک شل کھائے۔ جس نے کھایا حلوہ اسے کیا پتا شل کیا ہوتا ہے؟ جس نے ساری زندگی کھایا ہی نہیں تھا اس کے کیا پتا کہ حضور نے دین کے لیے پتھر کیسے کھائے؟ ساری رات کھڑے رہے نوجوان شہر اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مستانہ انداز میں رقص کرتے رہے، کہتے رہے نمیدانم کہ آخر چون دمیں دیدار می رقصم مگر نازم بھائی زوکے کے پیشے یار می رقصم۔ فرمایا یہ ہم رقص اس لیے کر رہے ہیں، یہ مستانہ انداز میں شہر دکھا رہے ہیں، بارش میں بھی کھڑے ہیں، اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم نے یار کی بارگاہ میں رقص کرتے ہوئے پیش ہونا، جھومتے جھومتے، جب مرے گے جھومتے جھومتے تو قبر میں بھی تو پھر جھومتے جھومتے ہی اٹھے گا اور کہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بقا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا ہے۔ اتنے بڑے بڑے آستانے بابا جی تو آخری وقت ان کو پتہ تو تھا، کہتے گئے جنہیں یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندے ہیں پلے، ایتھے اتھے دوئی جہانی پہنے انہوں کھلے، یہاں بھی ذلیل ہوں گے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ وقت آئے گا جنہوں نے حضور کے نام پر کھایا اور حضور کی عزت پر گناہگار کو اللہ ضرور معاف کرے گا، غدار کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ زندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 منصب نبیشن منصب نبیشن۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بابا جی ہر چیز جو غیروں کے پاس تھی ہمیں دے کر گئے۔ ختم نبوت جب بھی کوئی بات ہوتی تو کہتے ہیں وہ فلان ہے، صحابہ کی عزت کی باتیں بھی وہ فلان، ان کا علیحدہ وہ ہے کہ وہ والے فرقے والے کرتے ہیں، ان کا علیحدہ ہے بیعت کا وہ ہے۔ بابا جی نے ہر چیز ہمیں دے دی۔ ختم نبوت کی بات ہے تو کہتے ہیں یہ سنی لبیک والے، صحابہ کی عزت کی بات ہے بابا جی نے کہا دور دور کتے ہو مال قانون پہ گئے، یہ بھی لبیک والوں کا خاصہ ہے۔ اہل بیت کی عزت کی بات ہے تو بابا جی نے کہا یہ تحقیقوں کی جگہ نہیں، یہ سب جھکانے جہاں سیدہ کائنات کی بکریاں گزری نہ کوئی ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں تو سیدہ کی شان کیا ہوگی؟ یہاں تمہاری تحقیقیں نہیں چلے گی، یہاں صرف جھکا لو سر بس۔ کہا کہ حضور کا پیشاب مبارک، پہلے تو حضور کے پیشاب کہتے تھے پوری امت جہاں حضور کی سواری نے پیشاب کیا امت اس کے برابر نہیں۔ جب امت حضور کی سواری کے پیشاب مبارک، یہ تو خود حدیث بھی ہے نا، عبداللہ بن رواحہ جب جا رہے تھے تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ مجھے تو اس گدھے سے جس پر حضور سوار تھے کہا اس سے بدبو آتی ہے، تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اللہ ہی، کہا خدا کی قسم ہمیں تو اس کے گدھے کے پیشاب میں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا
تو وہ جب ان کے حضور کی سواری مبارک کے پیشاب کے برابر امت نہیں تو پھر حضور کی نور کی حضور کی بشر کی کوئی بات کرے، حضور کی ریاض کی کوئی بات کرے؟ جب اس کے برابر کوئی نہیں تو حضور کی ذات تو براول برا ہے، پھر صحابہ کی شان براول برا، اہل بیت کی شان براول برا. نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ جہان نثارا ورگا، نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا نہ چار یارا ورگا. اور اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ. کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے، پہچان محمد تو ستارے ہیں صحابہ. بس ہمیں ہمارے بزرگان دین جو بتا کر گئے ہمارے لیے وہی کافی ہے. میں ایک استاد سے پوچھا، میں نے کہا حضور اگر کتابیں پڑھیں اور بندے کا دماغ خراب ہونے لگ جائے تو کہا بس اپنے بزرگوں کی تحقیق کو سامنے رکھ کر کتاب پڑھو، کبھی بھی دماغ خراب نہیں ہوگا. جب اپنی تحقیق کرو نا جی میں اور بڑا مولوی بن گیا ہوں، میں بڑا لیڈر بن گیا ہوں، تب بات نہیں، بزرگوں کے آگے سر جھکا لو پھر فیض مل ہی جاتا ہے. اعلیٰ حضرت اتنے بڑے بابا جی نے کہا اتنے بڑے عالم دین بچے کیسے؟ کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کٹورا تیرا. یہ تو قیامت تک حضور کے غلام رہیں گے. اور یاد رکھیے گا ہمیشہ ہمیشہ آپ یہ یاد رکھیے گا قیامت تک یہ حضور کا معجزہ ہے اور قیامت تک یہ معجزہ رہے گا کہ ہر دور میں حضور کی غیرت رکھنے والا، حضور کے جذبات رکھنے والا، ہر دور میں ایک نہ ایک محمد عربی کا غلام آئے گا. تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا ہم سب کا نبی چند ہر دور میں آئے گا. آپ نے دیکھ لیا کبھی امام ربانی مجدد ثانی آئے، ہم نے تاریخ خود پڑھی، ہمیں بزرگوں نے بتایا. یہ تو انہوں نے چھپایا نا کہ بزرگ تھے ہی صرف کرامتوں والے، انہوں نے ان کی مجاہدانہ زندگی بتائی نہیں کہ وہ تو سارے زندگی میدان میں رہے، ساری زندگی دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہے. انہوں نے ہمیں ساری زندگی بزرگوں کے نام کی کھیر کھلائی، ساری زندگی حلوے کھلائے. بابے نے کہا ہے صحابہ نے تلواریں بھی اٹھائیں اور یہاں کرام نے تلواریں بھی اٹھائیں. یہ تو بابا جی نے آ کر کہا اسلام محبت اور امن کا درس دیتا ہے، ساتھ غیرت کا بھی درس دیتا ہے. بے غیرت نہ بنو، آئین جوان مرداں. علامہ اقبال کہتا ہے یہ قانون جوان مردوں کا ہے، بے غیرتوں کا نہیں. مردوں کا قانون ہے، مردوں کا آئین جوان مرداں. حد ہو یہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا کی. الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک من سب نبی فاقتلوہ من سب نبی فاقتلوہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. بابا جی نے ہمیں کہا غیرت کا اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. جب کشمیر کی بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اسلام محبت کا درس دیتا ہے. کوئی میری بہن کی عزت لوٹ رہا ہو، میں کہوں جناب مہربانی فرمائیں اسلام کا اخلاق کا درس دیتا ہے، آپ مہربانی فرمائیں میری بہن کے ساتھ زنا نہ کریں. ایسے جواب دینا چاہیے. وہ مجھے بھی جوتے مارے گا، چھوڑ گا، کہے گا تو بے غیرت ہے، تیری بہن کی عزت لوٹی جا رہی، کشمیر کی بچیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہو. کہیں کہ یہ نہیں ہم تو محبت والے لوگ ہیں، اسلام اخلاق سے پہلا، امن سے پہلا، ہم تو ان کو امن سے جواب دیں گے. ہمارا کیا کام تب جائیں، ہمارا کیا کام تب جا کر اپنی بچیوں کو بچائیں. صحابہ نے کیا کیسر و کسرا نے ہمارے لیے کسی پیر کی ذات حجت نہیں، ہمارے لیے صحابہ کی ذات حجت ہے. ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے اور ہم مانتے ہیں تو صحابہ کو مانتے ہیں، ان کی زندگیوں کو ان کی سیرت پر عمل کریں گے. ہمیں علامہ اقبال بتا گیا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا کرتا تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہمیں اس بابے نے پالا. تجھے اس بابے نے پالا وش محبت میں پاؤں سے کچل ڈالا تھا جس نے تاج سر دارا. علامہ اقبال کہتے ہیں ہمیں تو پالنے والے وہ بزرگ تھے جنہوں نے تاجوں کو بھی بڑے بڑے حکمرانوں نے کہا جی اتنی سیٹیں لے رہے اتنی سیٹیں لے کہا ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے، ہمیں محمد عربی کا دین چاہیے. بس تمدن آفرین خلاق آئین جہانداری وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. علامہ اقبال کہتا ہے وہ تہذیب اور تمدن اسلام بتائیں نا یار ایمانداری سے کہ صحابہ مفسر نہیں تھے، صحابہ محدث نہیں تھے، صحابہ نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے تھے، دار ارقم نہیں تھی، ویلفیئر صحابہ نے نہیں چلائی، یونیورسٹیاں صحابہ نے نہیں بنائی، فوجی چھاونی نہیں بنائی مسجد نبوی میں، فوج تیار کر کے میدانوں میں نہیں بھیجی. صحابہ تاجر نہیں تھے، معیشت دان نہیں تھے، جرنیل نہیں تھے، قاضی اور قضاء چیف جسٹس نہیں تھے، سب کچھ تھے صحابہ. جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی چاہے کوئی کمانڈر تھا، کوئی تاجر تھا، کوئی معیشت دان تھا، کوئی چیف جسٹس تھا، سارے میدان میں حضور کی عزت کے لیے آ گئے، سارے آئے. اس
کسی ایک صحابی نے بیٹھ کر کہا کہ ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں، آپ جاؤ، چاہے جیسے بھی صحابی تھے سارے حضور کی عزت کے لیے آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، چاہے بدری ہو یا کوئی اور ہو، سارے میدان میں ہو۔ میں شعر پڑھا تھا، وہ کہتا ہے عیش و عشرت سے غرض ہم کو نہیں، عیش و عشرت سے کوئی آئے گا تو اس کو پتہ لگے نا بھائی بیک والوں کا عیش و عشرت سے غرض کیوں نہیں، کوئی ادھر آئے گا تو اس کو پتہ لگے گا نا۔ عیش و عشرت سے غرض ہم کو نہیں، ہم فداکاروں کی دنیا اور، عیش و عشرت سے غرض ہم کو نہیں، ہم فداکاروں کی دنیا اور ہے، بزدلوں کو جرتوں کی کیا خبر۔ جو بندہ ہے ہی بزدلوں سے کیسے پتہ بھی فیض آباد کیسے جاتے ہیں، ساری زندگی جو بیٹھا ہی حجروں میں اسے کیا پتہ بھی بابا جی کے ساتھ کس طرح قدم کے ساتھ قدم۔ یہ ہماری خوش قسمتی اور بابا جی کی خاص نگاہ فیض، یہ خاص ان کی نگاہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے اور پہلی صفوں میں کھڑے رہے۔ یہ بھی ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں ان کے مرید بھی، ہمیں یہ بھی ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے ان کا زمانہ پایا، قیامت تک ہم بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم بھی مرد کلندر کے ساتھ کھڑے رہے، ہم بھی غیرت مند فقیر کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا من صف نبیشن من صف نبیشن، بزدلوں کو جرتوں کی کیا خبر، تیر تلواروں کی دنیا اور ہے۔ بزدلوں کو جرتوں کی کیا خبر، تیر تلواروں کی دنیا اور ہے۔ گل بدن لوگوں سے یہ کہہ دو جو ہیں سینسٹیو، ہاتھ پہ جی ہاتھ چڑھا کر ملتے ہیں، جناب ہم تو بڑے سینسٹیو لوگ ہیں۔ آدمی بابا جی نے جتنی بھی جو کچھ ہے بابا جی تو کہا ہون میں زیادہ ملنا۔ اور ایک شاہ صاحب تھے سید صاحب فرما رہے تھے کہ اگر اندر سے ہو خالص لبیک والا، اندر سے خالص ہو، اگر اس کو کرونا ہو گیا تو پھانسی مجھے لٹکا رہے ہیں۔ من صف نبیجن، گل بدن لوگوں سے یہ کہہ دو کہ ان چٹانوں سے ٹکرانے چلے۔ یہ فرانس کے جو اب معاملات، یہ تو میں کہتا ہوں یہ بھی کوئی رب کی خفیہ تدبیر ہے، یہ بھی رب کی خفیہ تدبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے امیر جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی ہمارے ہاتھ سے مرشد بھی ہوئی ہیں، ہمارے قائد بھی ہوئی ہیں، لیڈر بھی ہوئی ہیں، ہم ان کے ماتحت ہیں اور انشاءاللہ ان کا دست بازو بن کر پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ کام کریں گے اور صرف رسمی طور پر نہیں کام کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ۔ چاہے راستے میں کوئی مولوی پیر بھی آ جائے، مولوی پیر کی کیا حیثیت ہے، ہمارے ماں باپ بھی آ جائے، ہم کہیں گے ابا جی ہم تو آپ کو نہیں جانتے، ہم رسول اللہ کو جانتے ہیں، ہم کہیں گے اماں جی آپ کو تو لوگ رسیاں باندھ کر رات بازار میں بیچا کرتے تھے، ماں جی اگر روکے نا ماں، حضرت سعد کی ماں نے روکا نہیں تھا، حضرت سعد کی اماں نے کہا سعد حضور کو چھوڑ دے، کہا حضور کو چھوڑ دے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا میں مر جاؤں گی، کہا اماں مر جا، حضور کو نہیں چھوڑ سکتا، کہا میں روٹی کھانا چھوڑ دوں گی، کہا اماں چھوڑ دے۔ ایک دن 2 دن 3 دن گزرے، روٹی کھانا چھوڑ دی، کہا میں تڑپنے لگی، کہا اماں 1000 بار بھی میری آنکھوں کے سامنے تڑپ کر مر جا، ایک بار میری آنکھوں کے سامنے تڑپ کر مر جا، پھر اللہ تجھے زندگی دے، پھر تڑپ کر مر جا، پھر اللہ تجھے زندگی دے، پھر تڑپ کر مر جا، پھر اللہ تجھے زندگی دے، پھر تڑپ کر مر جا، ایسے 1000 بار میری آنکھوں کے سامنے تڑپ کر مرتی رہے نا ماں، تجھے چھوڑ دوں گا، رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم بھی جو کوئی عزت کروانا چاہتا ہے تو ہمارے آقا و مولا کی عزت پر پہرا دے، ہمیں بابا جی بتا کر گئے بدلے کا زمانہ لات مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا، حضور کا دین تو آئے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں گل بدن لوگوں سے کہہ دو کن چٹانوں سے ٹکرانے چلے۔ میں وہی بات کر رہا تھا نا، رب ہمیں لانا چاہتا ہے، انشاءاللہ رب کی خفیہ تدبیر آئے گی۔ میرا مالک بابا جی کی نگاہ خیر سے، اور ویسے بھی جب بزرگ اس دنیا میں ہوتے ہیں تو وہ تلوار نیام کے اندر ہوتی ہے، جب دنیا سے چلے جائیں تو تلوار نیام سے باہر آ جاتی ہے۔ اب پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ بابا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ۔ پہلے ہم کو تھوڑی بہت کوئی ادھر ادھر، میں ویسے بھی ایک مرتبہ کام تھا تو میں زیادہ نہیں ہوتا ہے، بس ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو، میں بابا جی کے پاس آیا، بابا جی نے کہا شادی آج کل تسی ادھر نہیں آتے، حضور آتے ہیں، میں نے کہا کہ شاید بابا جی کو میں سمجھنا چاہیے تھا، میں نے کہا حضور آتے ہیں، اس وقت مینار پاکستان کی کانفرنس ہو رہی تھی تو ہم ادھر مصروف تھے، ویسے جانا چھوڑ دے، پڑھ رہے تھے ساتھ، تو کہتے ہیں میں نے کہا جی حضور آنا شاید شادی چھڑ دے، تسی کی سمجھتے ہیں، مولوی خادم خاموش رہتے تھے، سانو کچھ پتہ نہیں، سانو سارا پتہ ہے،
سانو سارا پتہ ہے جڑا جڑا جو جو کر رہے ہیں سانو سارا پتہ ہے تو وہ ان کو اس وقت پتہ تھا اب تو ویسے بھی دیکھ رہے ہیں سب حضور کی نالین کی خاک کے سب کے کام کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے انشاءاللہ ان کی روح کو خوش کرنا ہے اور جیسے انہوں نے کہا کہ میں قبر میں نظام مصطفیٰ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ دین مصطفیٰ ہم نے تخت پر لانا ہے یہ رب ہمیں لانا چاہتا ہے اگر یہ نہیں کرتے جیسے ہمارے امیر محترم ہمیں بلائیں گے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے پھر آنا ہے فیض آباد تو ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ انہوں نے 2800 کنٹینر پہلے بھی تو لگا دیا اگلی دفعہ 4800 لگا دیں 5800 لگا دیں اس سے زیادہ 9800 لگا دیں 28000 لگا دیں بابا جی کہتے تھے مومن از عشق است و عشق از مومن است عشق را ناممکن ما ممکن است انہوں نے 2800 کنٹینر لگا کر ہزاروں کانکنوں کو گھروں سے اٹھا کر ٹرینیں روک کر بسیں روک کر لوگوں کو اٹھا کر گھروں کی چادر چار دیواری کا تقدس کمال کر کے انہوں نے کہا اس دفعہ لیا کر باغ بھائی لبیک والے نہیں آ سکتے تو لبیک والے تو وہ تھے علامہ اقبال کہتا ہے جسے دنیا ناممکن سمجھے کہ اس دفعہ نہیں آ سکتے محمد عربی کا غلام کر کے دکھاتا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 من صفا نبیًا من صفا نبیًا اپنے امیر کے ساتھ چلنے آپ نے انشاءاللہ یہ پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو یا کرے کو تھوڑا سا آپ لوگ سوچا کریں ہم لوگ مطلب اتنی بھی ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ تھوڑی سی ادھر سے پوسٹ ہے سارے ایک دوسرے کو فون کر کے یہ کیا ہو گیا یہ کیا مرکز کی طرف سے کوئی ویڈیو آئی ہے کوئی مرکز کی طرف سے پیغام آئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا جب کوئی ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ شک والی چیز ہے تو پھر کیوں پوچھتے ہیں پھر ہم کیوں اپنے امیر کے خلاف بات کرتے ہیں لوگوں کو یہ بھی پریشانی ہوئی تھی ابھی ان کی تدفین نہیں ہوئی اور ان کو امیر بنا دیا میں نے کہا تو نے دین نہیں پڑھا ہمارا قصور تو نہیں تجھے استنجا کرنا نہیں آتا قصور ہمارا تو نہیں تجھے نہیں پتا سردیوں کا کیا طریقہ ہے اس میں قصور ہمارا نہیں تجھے نہیں پتا گرمیوں کا کیا طریقہ ہے اس میں قصور ہمارا نہیں تجھے نہیں پتا استنجے کا مردوں کا کیا طریقہ ہے اور عورتوں کا کیا طریقہ ہے ہمارا قصور تو نہیں تو نے دین نہیں پڑھا جی ان کو تدفین سے پہلے امیر بنا دیا میں نے کہا میرے آقا و مولا جب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے حضور کی تدفین سے پہلے سیدنا صدیق اکبر امیر بن گئے بس بندے کو سمجھنا چاہیے خود نشہ پی کے بیٹھا دکھا رہے یہ ہے ہاں ٹھیک ہے تو خود وہ علامہ اقبال کہتا ہے نا حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدا یعنی خانقاہی حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدا یعنی خانقاہی انہیں یہ ڈر ہے میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آسمانہ ویسے پہلے بابے نے نظرانے بند کی تھے اس میں پھر ان کا پتر بھی آ گیا نظرانے تو بند نہیں ہوں گے حضور کے دین کی طرف آؤ تو نظرانے اور بڑھ جائیں گے آستانوں میں اور برکتیں آ جائیں گی آستانے اور مضبوط ہو جائیں گے تمہاری مسجدیں اور مضبوط ہو جائیں گی حضور کے دین کی طرف آؤ تو صحیح حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے کہتے ہیں کوئی بدن لوگوں سے یہ کہہ دو کن چٹانوں سے ٹکرانے چلے شیش محل کے مکینوں کو کیا خبر پتھروں غاروں کی دنیا اور ہے پتہ جو رہتا ہے شیش محل میں اسے کیا پتہ پتھر اور غاروں میں صحابہ کیسے رہے کیسے افغانیوں نے امریکہ کو 22 سال شکست دی غاروں میں رہ کر سپر پاور جہاز بھی ان کے پاس ٹینک بھی ان کے پاس کارپٹ بمباری بھی انہوں نے کر دی لیکن افغانی کہتے ہیں ہمارے اوپر جتنا مرضی بم گراتے تھے ہم کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر انہوں نے ان کو کہا ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں ان کو کہ طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے ہمیں ہمارا بابا بتا کر گیا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی بابا جی علامہ اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے میں کہتا ہوں جب بابا سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی بابا ہمیں شہنشاہ بنا کر گئے ہیں بابا جی ہمیں بھی سینہ تان کر جینا سکھا کر گئے ہیں کہتا ہے تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے آپ روح سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے عزت سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے زندہ آباد زندہ آباد من صفا نبیًا اپنے امیر کے ماتحت چلنے اور جیسے ہمارے امیر محترم حافظ سعد بن خادم حسین رضوی
جیسے وہ کہیں گے ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے. کوئی ادھر کی بات کرتا ہے، کوئی ادھر کی بات کرتا ہے. ہمیں بابا جی بتا کر گئے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اپنی منزل کی طرف دیکھنا ہے. علامہ اقبال بھی کہتا ہے تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول. علامہ اقبال کہتے ہیں تیری منزل گنبد خضرا ہے، تیری شوق کی منزل کا مسافر ہے، گنبد خضرا کا مسافر ہے. تمہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا. لیلا بھی اگر کجاوے میں ساتھ ڈھک کر دلہن کی طرح آ جائے، لیلا کی طرف نہیں دیکھنا، گنبد خضرا کی طرف. تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول. صبح ازل یہ مجھ سے جبرائیل نے کہا، عقل کا جو غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. اور پختہ ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو عشق اگر مصلحت اندیش تو ہے خان ابھی اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو یہ تو، لیکن حضور کی بارگاہ میں عقل بھی جھک گئی. تیری نگاہ ناز سے دونوں میرا پار ہے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. جو کوئی، میں بس ایک حدیث سنا دو اس کے بعد بات ختم. میں نے جو بات کی نا کہ جو لوگ، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، جس دن سے میں نے یہ حدیث پڑھی میں ہر جگہ یہ حدیث سناتا ہوں کہ کسی سید کو معافی نہیں ہے. صحابہ کی یہ وہ بات ہے جو صحابہ کی عزت پر پیرا نہ دے. یہ بھی میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں نا، اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ لکھی ہے فتاوی الرضویہ میں، اذا ظاہرت الفتن وقال البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ. ابھی لوگ کہتے ہیں ہم جنازوں سے متاثر نہیں ہوتے. تم کس سے متاثر ہوتے؟ جو مرضی کر لو. تمہیں وہ تو حضور کو لوگ متاثر، نعوذ باللہ میں بات ہی نہیں. لوگ تو حضور کے 2 ٹکڑے کر دیے چاند کے، پھر ان 2 ٹکڑوں کو واپس ملا بھی دیا. لوگ کبھی بھی متاثر نہیں ہوئے. حضور کے اس معجزے سے متاثر نہیں ہوئے، حضور کے پیچھے نماز میں پڑھ کر متاثر نہیں ہوئے. انہوں نے آج حضور کے غلاموں سے متاثر ہونا ہے. یہ تو شروع سے چلتے آ رہے ہیں، شروع سے آ رہے ہیں. متاثر تو محمد عربی کے غلام ہی ہوتا ہے. نہ بھی دیکھا حضور کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور کے ایک صحابی تھے. یہ انقلاب اور تبدیلیوں کے دعوے کرتے ہیں. انقلاب اور تبدیلی تب آئے گی وہ جو ہمیں بابا نظام بتا کر دیا، اسی سے آئے گی. دین مرتبہ تک پر میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں. صحابی رسول کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور حضور کو دیکھا ہوا نہیں ہے، بن دیکھے حضور کو کلمہ پڑھا ہوا اور کعبے کا طواف کر رہے ہیں. حضور کعبے کی طرف آئے تو حضور نے دیکھا بھی، حضور تو جانتے تھے سب کو. حضور آئے، حضور نے دیکھا بھی میرا غلام ہے کعبے کا طواف کر رہا ہے اور مجھے دیکھا ہوا بھی نہیں ہے. حضور اس کے پیچھے پیچھے ہو گئے. مقام ابراہیم کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا یا کریمو. حضور نے پیچھے سے کہا یا کریمو. وہ جی حجر اسود کے پاس گئے، انہوں نے کہا یا کریمو. یا حتیم کے پاس انہوں نے کہا یا کریمو. حضور نے پیچھے سے کہا یا کریمو. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا، اندر ہی نظر دیا جو میں کہتا ہوں وہی کہہ رہے. کہتا ہے غصے کے اندر میں نے ایسے غصے کے اندر پیچھے مڑ کر دیکھا نا، کہتا جب چہرہ دیکھا میرا سارا غصہ اتر گیا. چہرہ دیکھا. اب حضور کو کہہ رہے ہیں، حضور کو کہہ رہے ہیں آج میرا دل تھا ہے تاری شکایت میں اپنے نبی کو مان لے. آج میرا دل تھا کہ آپ کی شکایت میں اپنے نبی، حضور کو کہہ رہے ہیں. حضور نے فرمایا اے تیرے نبی کو تو لوگ پتھر مارتے ہیں پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتے، پھر بھی متاثر نہیں ہوتے دیکھ کر، تو بن دیکھے کیسے کلمہ پڑھ لے. کہا کہ جناب جو پتھر مارتے ہیں شام کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ